السلام علیکم۔ خلیج تعاون کونسل کے دو اہم ترین ممالک یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، جن کی دوستی کی دنیا بھر میں مثالیں دی جاتی تھیں، اب ان کی دشمنی دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ وہ کیسے؟ یمن کی سیاست میں دونوں کے مفادات کا مختلف ہونا۔ سعودی عرب وہاں کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہے جو حوثی باغیوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو گلف تعاون تنظیم ہے وہ بھی وہاں پر حوثی باغیوں کے خلاف مشترکہ طور پر کارروائی کر رہی تھی۔ متحدہ عرب امارات بھی 2015 سے 2019 کے درمیان ان کارروائیوں کا حصہ رہا، اور وہ فوجیں جو حوثی باغیوں کا کنٹرول کر رہی تھی ان کو یہ ممالک سپورٹ کر رہے تھے۔ 2015 سے 2019 کے درمیان تو متحدہ عرب امارات کے فوجی بھی یمن کے اندر موجود رہے، لیکن اب متحدہ عرب امارات کے مفادات مختلف ہو چکے ہیں۔ جب سے اس کی اسرائیل سے دوستی ہوئی ہے اس کے بعد سے اس نے مختلف انداز میں سوچنا شروع کر دیا اور مختلف انداز میں عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہاں پر ایک جنوبی یمن میں ایک تحریک چل رہی ہے جو ایس ٹی سی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لوگ علیحدہ خود مختار ملک چاہتے ہیں، جنوبی یمن کو یمن سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خلیجی تعاون کونسل کے ممالک جو بظاہر تو تمام کے تمام ممالک چاہتے ہیں کہ یمن مشترک رہے، اور خاص طور پہ سعودی عرب کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہاں سے حوثی باغیوں کو ختم کیا جائے اور وہاں پر ایک مستحکم حکومت قائم کی جائے جس کے تحت پورا یمن ایک ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ لیکن ایس ٹی سی وہاں پر جو ساؤدرن ٹرانزیشن کونسل ہے وہ ایک علیحدہ جنوبی یمن قائم کرنا چاہتی ہے، اور در پردہ متحدہ عرب امارات اس ایس ٹی سی کو سپورٹ کر رہا تھا، اسلحہ دے رہا تھا، سیاسی مدد کر رہا تھا، پیسہ دے رہا تھا، گاڑیاں فراہم کر رہا تھا، اور یہ اسلحہ اور یہ گاڑیاں جا رہی تھیں ان انسداد دہشت گردی جو ان کا سیٹ اپ تھا اس کے نام پر۔ یعنی جو متحدہ عرب امارات کی کچھ فوجی وہاں موجود تھے ان کا نام استعمال کر کے وہ گاڑیاں اور گولہ اور اسلحہ بارود وہاں بھیجا جاتا تھا، لیکن وہ جب یمن پہنچتا تھا تو اس کو ان ایس ٹی سی کے فوجیوں کے اندر جو حریت پسند تھے ان کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور وہ اسلحہ پھر یمن کی جو وہاں پہ صدارتی نظام ہے، جو وہاں سیٹ اپ ہے، جس کو دنیا نے تسلیم کر رکھا ہے، جس کو خلیجی تعاون کونسل کے ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں، جس کو سعودی عرب بھی تسلیم کرتا ہے، جس کو باقی ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کے خلاف استعمال ہوتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر متحدہ عرب امارات اس سارے سیٹ اپ کے اندر یہ تبدیلی، اس کی پالیسی اچانک کیسے تبدیل ہو گئی؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو جنوبی لبنان کا علاقہ ہے وہاں پر بہت اہم بندرگاہیں موجود ہیں۔ وہاں مکلا کی بندرگاہ موجود ہے، وہاں عدن کی بندرگاہ موجود ہے، جو دبئی اور ابو ظہبی کی ٹکر کی بندرگاہیں ہیں، اور ان بندرگاہوں کے ذریعے متحدہ عرب امارات جو سمندر کے اندر اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ دو اہم ترین جو بندرگاہیں ہیں وہ بھی اس کے کنٹرول میں آ جائیں، ان کا کنٹرول متحدہ عرب امارات سنبھال لے، اور وہاں پر آنے والی ٹریفک کے حوالے سے بھی جو بھی اس کی موومنٹ ہو، اس سے کیونکہ ان دو بندرگاہوں سے سب سے بڑا خطرہ یو ای کا تھا، کیونکہ یو ای کی جو بندرگاہ ہے، دبئی کی جو بندرگاہ ہے اور جو ابو ظہبی کی بندرگاہ ہے وہ خلیج کے اندر ہے، جبکہ یہ جو مکلا کی بندرگاہ ہے اور جو عدن کی بندرگاہ ہے یہ کھلے سمندر میں اور یہ گہری بندرگاہیں ہیں۔ جو عدن کی بندرگاہ ہے وہ تو ہسٹوریکلی بہت پرانی بندرگاہ ہے اور گہرے پانیوں میں یہ بندرگاہ موجود ہے، تو یہ دونوں بندرگاہیں جو ہیں یہ چیلنج کر سکتی تھی متحدہ عرب امارات کو۔ تو متحدہ عرب امارات نے اس کا حل یہ نکالا کہ ان دونوں بندرگاہوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے اور ان میں ٹریفک اسی انداز میں چلائی جائے جس طرح ان کو سوٹ کرتا ہے، اور اگر اس میں ٹریفک آئے بھی تو کچھ اس طرح کی ٹریفک آئے جو دبئی اور ابو ظہبی کی جو انٹرسٹ ہے، اور خاص طور پر جو جبل علی کی جو پورٹ ہے متحدہ عرب امارات کی، اس کا انٹرسٹ کسی طرح بھی کمپرومائز نہ ہو، یعنی ان کو معاشی طور پر کوئی نقصان نہ ہو، اور جو ٹریفک چلائی جائے یہاں پر جو بندرگاہ کو استعمال کیا جائے، مکلا کی بندرگاہ کو اور عدن کی بندرگاہ کو، وہ اس طرز پر استعمال کیا جائے کہ متحدہ عرب امارات کی جو جبل علی، جو دبئی کی جو بندرگاہ ہے اور ابو ظہبی کی بندرگاہ ہے، اس کی ٹریفک اور اس کے کاروبار میں اضافہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی اسٹریٹجک ان کی ڈیپتھ بنانے کی کوشش تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایس ٹی سی کو پیسہ دینا شروع کیا، اسلحہ دینا شروع کیا، گولہ بارود دینا کیا، لیکن سعودی عرب کی بھی اس سارے معاملے پر نظر تھی۔ سعودی عرب نے دیکھ لیا کہ متحدہ عرب امارات 2019 کے بعد بظاہر تو اس نے اپنی فوجیں وہاں سے واپس بلا لی ہیں، جب اس نے اپنی فوجیں واپس بلا لی ہیں تو اس کے بعد یہ گاڑیاں یا اسلحہ بارود کیوں وہاں جا رہا ہے؟
کل متحدہ عرب امارات کی جب جہاز پر حملہ کیا گیا تو متحدہ عرب امارات نے جو پہلا بیان دیا وہ بڑا اپروپٹ بیان تھا. اس بیان کے اندر اس نے کہا کہ جناب ہماری تو کوئی فوج ہی وہاں پہ نہیں ہے, ہمارا تو کوئی وہاں سیٹ اپ بھی موجود نہیں, ہم تو 2019 میں اپنے سارے فوجی نکال رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے 2019 میں تمام فوجی نکال چکے تھے تو پھر آپ یہ اسلحہ اور گولہ بارود کس کے لیے بھیج رہے تھے؟ تو اس طرح تو آپ نے ڈائریکٹلی اس بات کی توثیق کر دی کہ آپ ایس ٹی سی کو یہ اسلحہ فراہم کر رہے تھے, یہ گاڑیاں اور گولہ بارود آپ ایس ٹی سی کے لیے بھیج رہے تھے. بعد میں ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یار ہم تو غلط بیان دے چکے, تو انہوں نے پھر بعد میں کریکشن کی, نہیں جی ہمارے تھوڑے سے فوجی وہاں موجود تھے, ان تھوڑے سے فوجیوں کے لیے ہم یہ اسلحہ منگا رہے تھے, یہ گاڑیاں منگا رہے تھے, یہ گولہ بارود منگا رہے تھے, اور اب ہم اس مسئلے کو ایس ٹی سی کو سے ہمارا لینا دینے نہیں, ایس ٹی سی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ایس ٹی سی کو ہم ٹھیک ہم تھوڑا بہت سپورٹ کرتے لیکن اسلحہ گولہ بارود اور گاڑیاں ہم ان کو نہیں دیتے. تو سعودی عرب نے اور جو یمن نے جب ان کو وارننگ دی کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر اپنے فوجوں کو یہاں سے نکال لیں, تو اس کے بعد شام کو متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا کہ ہم اپنے فوجی یہاں سے یمن سے مکمل طور پر نکال رہے ہیں, انخلا ہو رہا ہے, اور یہاں سے جو گاڑیاں اور جو بھی اسلحہ موجود ہے ان کو بھی یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اب جو صورتحال ہے وہ بہت کشیدہ ہو چکی ہے. آنے والے دنوں میں اب اس بات کے واضح امکانات موجود ہیں کہ جو گلف ممالک ہیں ان کے اندر کشیدگی بڑھے گی. جو خلیجی تعاون کونسل تھا وہ ایک بہت امپورٹنٹ اتحاد تھا, یہ مشترکہ طور پر جنگی کارروائیاں پہ کرتے تھے, ایک دفاع کا انہوں نے ایک نظام بھی بنا رکھا تھا. اب اس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہے, اور صبح کی جو متحدہ عرب امارات کو, یہ متحدہ عرب امارات کا اپنے انٹرسٹ, جب سے اس کے اسرائیل سے دوستی ہوئی ہے, اسرائیل کو اس نے تسلیم کیا تو اس کے انٹرنیشنلی تھوڑا سا ایکسپوجر بڑھا ہے. اس نے اسٹریٹجک ڈیپتھ بنانے کی کوشش کی. سوڈان کے اندر بھی وہ ایک ایسے گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے جو وہاں کی اسٹیبل گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہا ہے, تو وہاں پر ایک باغی گروپ جو ہے اس کی مدد, اس کا اسلحہ وہ فراہم کیا جا رہا ہے متحدہ عرب امارات کی جانب سے, جس میں عالمی برادری کی جانب سے اور خاص طور پہ مسلم ممالک کی جانب سے شدید ترین رد عمل سامنے آ رہا ہے, کیونکہ متحدہ عرب امارات جو مسلم ممالک ہیں ان کے مفاد کے خلاف چل رہا ہے, اور یہی کچھ یمن کے اندر بھی متحدہ عرب امارات کی جانب سے دیکھنے میں آیا. تو اب یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے, سعودی عرب کی جانب سے دباؤ بڑھا دیا گیا, اور ایک ٹرسٹ جو تھا وہ ڈیفیسٹ وہاں پیدا ہو چکا ہے. اور اب اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اگرچہ وہاں سے اس نے اپنا گاڑیاں, اسلحہ, فوج نکال رہا ہے, لیکن اب متحدہ عرب امارات کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ ایس ٹی سی کو, جو ساؤدرن ٹرانزیشن کونسل ہے, اس کو اخلاقی طور پر, اس کو مالی طور پر معاونت کرے, اور بھی رستے تلاش کی جا سکتے ہیں, ان کو کسی طرح اسلحہ فراہم کیا جائے. اور اب یہ دشمنی کھل کر سامنے آ گئی ہے. دوسری جانب پاکستان میں اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت جو متحدہ عرب امارات کے جو سربراہ ہیں, جو صدر ہیں, وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں, شیخ محمد بن زائد ال نہیان. تو پاکستان کے جو وزیر اعظم شہباز شریف نے ان سے ملاقات بھی کیا. اس کے علاوہ اسحاق ڈار کا بھی کل سعودی وزیر خارجہ سے جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے. تو اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا کردار بھی, کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے دونوں ملکوں سے بہت قریبی تعلقات ہیں. 2 ملین سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں, اور سعودی عرب میں تو تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. اور پاکستان کا جو زر مبادلہ کا جو بڑا ذریعہ ہے یہ 2 ممالک ہیں. یہاں پہ جو مزدور ہمارے کام کرتے ہیں, جو ہمارے محنت کش کام کرتے ہیں, جو ہمارے ٹیکنیکل اور جو لوگ وہاں موجود ہیں, وہ پاکستان میں پیسہ بھیجنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ. تو پاکستان کسی بھی طرح ان دونوں ممالک سے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہے گا. تو پاکستان کی تو ہر صورت یہی کوشش ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نارملائز کیا جائے, کیونکہ تعلقات کو نارملائز کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے, خلیجی ممالک کے مفاد میں ہے. اس کے علاوہ بظاہر جو دنیا کی عالمی قوتیں ہیں, خاص طور پر امریکہ, اس کی پریزنس یہاں پر بہت زیادہ موجود تھی. خلیج کے اندر اس کی بہت زیادہ پریزنس تھی, بحیرہ احمر کے اندر بھی اس کی پریزنس موجود تھی. تو وہ اب چاہتا, امریکہ کی بھی خواہش, امریکہ چونکہ پل بیک کر رہا ہے, یہاں سے اپنے آپ کو نکال رہا ہے, اور وہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہا, وہ نہیں چاہ رہا کہ اس کی جو بہت زیادہ پیسہ اس کا یہاں پر فوجوں کی موجودگی پر, پریزنس پر اس کا خرچ ہوتا تھا, تو وہ اب یہاں سے اس کو نکالا جائے. تو اس کے بعد یہ صورتحال جو خلا پیدا ہوا ہے, اس خلا کو پور کرنے کے لیے تمام ممالک اپنے سے کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ متحدہ عرب امارات ایک مضبوط ملک ہے. سعودی عرب کے بعد اس کی اکانومی کافی سٹیبل ہے, اور اس کے پاس کافی پیسہ ہے, تو وہ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جو اسٹریٹجک ڈیپتھ سوڈان کے اندر بھی اور یمن کے اندر بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اگر ایس ٹی سی کامیاب ہو جاتی ہے اور متحدہ عرب امارات اس کی سپورٹ کرتا ہے, تو جو جنوبی ساحل ہے لبنان کے, جو مکلا کا ساحل ہے, عدن کا ساحل ہے, اور بھی بہت ساری بندرگاہیں وہ مضبوط ہو سکتی ہیں. اور متحدہ عرب امارات کی حمایت سے جو مختلف حضر الموت کا علاقہ ہے اور المہرہ کا جو علاقہ ہے, وہاں ایس ٹی سی کو کافی کامیابی ملی ہے, جس پر سعودی عرب کو کافی جو ہے تشویش ہے. تو اب سعودی عرب نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح یہ صورتحال جو یمن کے اندر ہے وہ کشیدگی بڑھے. پاکستان بھی اس میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہے, پاکستان دونوں ملکوں کی مدد کرنے کو تیار ہے. متحدہ عرب امارات کے سربراہ یہاں بھی موجود ہے, ایک مشاورت ہے, اور
پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کرا سکتا ہے، جو ان کو آپس میں ان کے درمیان بہتر انداز میں پیغام رسانی کر سکتا ہے تاکہ اس کشیدگی کا خاتمہ ہو۔